ایک انگلش کا لفظ ہے اپریسیشن. کیا ہے جیسا؟ اپریسیشن. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوصلہ افزائی کرنا. یعنی میں اگر سرفراز بھائی کی حوصلہ افزائی کروں کسی کام میں، اس کا مطلب ہے تو اور کر. یہی مطلب ہے نا. جیسے میں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی کہ تم یہ درس قرآن کا سلسلہ اور بڑھاؤ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اپریسیشن. کیا بولتے ہیں؟ اپریسیشن. آج ہم اپریسیشن گناہ گاروں کو دے رہے ہیں. گناہ گاروں مت گھبراؤ، سرکار تہاڈے نے. نماز پڑھنے والے کے سرکار نہیں، گناہ گار کے سرکار ہیں. اور گناہ گاروں مت گھبراؤ، اوے سرکار تہاڈے نے. حضرت صاحب ایک واقعے نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. ہمارے ادھر دروگا والا سائیڈ پہ ایک علاقہ ہے سلامت پورے کا. وہاں کے ایک بندے نے مجھے، بلکہ وہ مفتی ہے اور میری کتابوں کی تخریج بھی کرتا ہے، اس نے ایک واقعہ سنایا جس نے یار میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میلاد شریف کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ میلاد شریف. تو بازار کے اندر ہوتے ہیں نا آوارہ گرد لڑکے بے عمل سے، ان کے دل میں شوق آیا ہم بھی سرکار کا میلاد کرواتے ہیں. اللہ اللہ. انہوں نے کیا کیا؟ پیسے اکٹھے کیے، نعت خانوں سے ٹائم لے لیا، علماء کرام سے لے لیا، اور بازار میں ہی سٹیج بنائی اور لوگ اکٹھے ہو گئے. اب جو نعت خاں آ رہا ہے وہ بھی یہی ذہن بنا رہا ہے، گناہ گارو مت گھبراؤ، گناہ گارو مت گھبراؤ، سرکار تہاڈے نے. عالم دین آیا، اس نے بھی کہا قیامت کے روز نیک بندے گناہ گاروں میں شامل ہوں گے اور ان سے کہیں گے اپنے گناہ ہمیں دے دو. یقین جانو انہی نوجوانوں نے محفل کے بعد سٹیج پر بیٹھ کے شرابیں پی کہ ہم پھر رج کے گناہ کریں تاکہ کٹ نہ جان. یار ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح عوام کو لے جا رہے ہیں؟ ہم اپریسیشن. کسی نعت خان نے یہ کہا ہو اے نمازیو سرکار تہاڈے نے. میں غلط ہو بھائی میری جھولی میں ڈال دو. ایک تو ہم نے اپریسیشن دی گناہ گاروں کو، نیکیاں کرنے والے کو ہم نے اپریسیٹ نہیں کیا. اب گناہ گار کو کیا ضرورت ہے؟ شراب چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، کیونکہ گناہوں کے اندر تو دنیا میں لذت ملتی ہے. کون لذت والا کام چھوڑے؟ کون بستر چھوڑ کر مسجد میں آئے؟ اور دوسرا ہماری اس تبلیغ سے ہو کیا رہا ہے؟ ہماری ان محافل کا آؤٹ پٹ کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں روپیہ محفل پہ لگا رہے ہیں. زانی آ رہا ہے، زانی ہی واپس جا رہا ہے. شرابی آ رہا ہے، شرابی ہی واپس جا رہا ہے. قطع رحمی کرنے والا آ رہا ہے، قطع رحمی سے ہی واپس جا رہا ہے. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں علماء کرام کی خدمت ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، یار مجھے کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دو، میں ضعیف حدیث کو بھی مان لوں گا. میرے نزدیک سب سے بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیوں جس میں کوئی دو رائے ہے؟ بولو تو صحیح یار. آپ کے جنتی ہونے میں کسی کو شک شبہ ہے؟ نہیں. مجھے کوئی عالم دین کوئی ضعیف حدیث دکھا دے، صحیح نہیں ضعیف ہی دکھا دے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. کوئی بندہ یار ثابت کر دے. چلو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، کیونکہ نبی کے اندر جو کمالات ہونے چاہیے سارے کے سارے اس میں پائے جا رہے ہیں، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے عمر نبی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جن کی مرضی کے مطابق رب قرآن میں آیتیں اتار رہا۔ کہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا سے جنت خریدی ہے، اور کسی نبی کے امتی کو یہ شرف نہیں ملا جو ان کو ملا کہ امتی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، ذی النورین بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، بے شک ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اچھا یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن میں کیا سمجھتا ہوں صحابی کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ بے شک بے شک۔ دلیل کیا ہے؟ 11واں پارہ 2 رکوع ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا صحابہ کرام کا تو مقام یہ ہے جو ان کے نقش قدم پر چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور ان سب کو رب جنت عطا کرے گا۔ ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا مقام اپنا کتنا بلند ہوگا۔ واہ سبحان واہ جی واہ۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک کڑوی بات کہنے لگا ہوں، ان صحابہ کرام کے جنتی ہونے میں کسی کو شک شبہ نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ کیا گناہوں پر دلیر ہو گئے تھے؟ آج ہم کس مان پر مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے۔ چلے میں آپ کو تھوڑا سا اور قریب لے آتا ہوں، اور قریب لے آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار اونچی بولو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو، ان کی سرداری میں کسی کو شک شبہ ہے؟ نہیں کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ نہیں کیا انہوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں۔ یار ان کے پاس تو سندیں موجود ہیں، سرٹیفکیٹ موجود ہیں، اور پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ ارے ہم کس مان پر نماز نہیں پڑھ رہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دن منانے والوں، میرے حسین نے جب شہادت کا جام نوش کیا ہے تو سجدے کی حالت میں تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جسم تیروں سے چھلنی ہے، تلواروں کے سائے کے تلے اور تپتی ہوئی ریت پر بھی حسین نماز ادا کر رہا ہے۔ ارے تو اے سی کمرے کے اندر بیٹھ کر کارپیٹ بچھا ہوا ہے، پنکھا چل رہا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، حسین کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ منقبتیں آپ نے سنی ہوں گی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے، اور پھر آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ پرو کر اونچا کیا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. اللہ ہونٹ مبارک گویا حسین کا سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. حسین کا سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. ہمارا سر نال لگا ہے، اسی کیوں نے قرآن پڑھ رہے. انہوں نے تو تلواروں کے سائے کے تلے، آج کہتے ہیں کاج کھان واسطے کچھ نہیں آوجی کیویں نماز پڑھ دے. کاج بچے بیمار سن کیویں نماز پڑھ دے. سن دشمنوں دا خوف بڑا سی کیویں نماز پڑھ دے. حافظ جی کاج فوتگی ہو گئی سی کیویں نماز پڑھ دے. میں نے کہا قیامت کے روز اگر امام حسین کی مثال پیش کی کیا منہ دکھائے گا یار. ارے ادھر بیماری بھی ہے گھر میں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس بھی ہے اور خوف و خطر بھی ہے. اس کے باوجود خیمے سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی. اس کی مین وجہ ہم خود ہیں. ہم نے لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکال دیا. لوکاں مینوں ایویں آن ڈرایا. یار میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار. نذیر بھی. بشیر کا مطلب خوشخبری سنانے والا، نذیر کا مطلب ڈر سنانے والا. ارے ہم نے وہ ڈر سنانے والا چیپٹر کیوں کلوز کر دیا؟ اللہ اکبر. ہم نے یہ سمجھ لیا دوزخ یہ کافراں واسطے، اسی مسلمان اسی دے چھالا مار دے جنت سے جانا ہے. تو بھائی میں چند حوالہ جات پیش کروں گا، غلط ہوں ماشاءاللہ میرے سروں کے تاج بھی تشریف لے آئے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ عیش کی زندگی یعنی جنتی ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. جس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور تو کیا سمجھتا ہے حاویہ کیا ہے؟ ارے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی یا مسلمانوں کی؟ اونچی بول دو یار، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے. تو پھر مسلمان کو یہ تو سوچنا چاہیے میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. اللہ اللہ اللہ. بے شک. آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم. ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. سورہ مدثر اس کا دوسرا رکوع کریمہ. قیامت کے روز جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سالککم فی سقر، اور تسی کس وجہ سے دوزخ میں آئے ہو؟
دوزخی آگ سے جو جواب دیں گے رب نے وہ قرآن میں بیان کر دیا. دوزخی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا یہ قرآن مجید کی آیا مبارکہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والو. تھوڑا سوچیے آواز. ایمان والو. یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اگر دوزخ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں تو ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ اگر میری باتوں سے آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں ایک حدیث کا بھی حوالہ دے دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں. یہ کافروں کے لیے فرمایا؟ اونچی بول دو یار. قبر مسلمان ہی جاتا. ارے یہ مسلمان کے لیے فرمایا ہے. کافر کی قبر جنت کے باغوں میں باغ نہیں بنے گی. فرمایا جو ساری زندگی رب تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے ڈرتا ہے کہیں رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کہیں سرکار مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی. فرمایا جو دنیا میں ڈرتا ہے قیامت کے روز رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آج ہمارے دلوں سے خوف ہی نکال دیا گیا. میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ ایمان کا آدھا حصہ نکاح میں ہے حفاظت، آدھی ایمان کی حفاظت، اور آدھی ایمان کی حفاظت خوف خدا میں ہے. ہمارے دلوں سے خوف خدا ہی نکال دیا. لوکاں مینوں ایویں آن ڈرایا. آج خوف خدا ہم نے لوگوں کے دل سے نکال دیا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی. یہ میں سچی بات کر رہا ہوں. ہمارے کچھ ایسے محبت کرنے والے مسجدیں قبضے میں لیتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں، لیکن بعد میں نمازی پڑھنے والا کوئی نہیں، پھر ان کے پاس واپس چلے جاتے. آج ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی نہیں، ان کو خوف کی طرف لائی نہیں ہے. یار میں حدیث ایک پیش کرنے لگا ہوں، یہ غلط ہو تو میری سب اصلاح کیجئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساروں جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ اونچی بولو ذرا، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو. وہی رحمت للعالمین. ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور پھر جا کر چیک کروں جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بچوں کا خیال نہ ہو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اے گناہ گارو مت گھبراؤ، سرکار تاڈے نے. ایک طرف یہ آواز آتی ہے بس کھلیں گے جنت کے سب دروازے اس کے لیے جس نے ناک مصطفیٰ ایک بھی سنی ہوگی، اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت کی چابی ہے. اب یار نعت خان کی بات مانو گے یا سرکار کی مانو گے؟ اونچی بولو یار ذرا.
حضرت صاحب تسی ذرا میں جواب دینا بغیر چابی دے جنت دا دروازہ کھول لو گے؟ اونچی بولو یار ذرا. پھر چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا چاہیے نا؟ اونچی بول دو یار.